السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین اور اہم خبریں۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ مکہ ہائی وے پر خواتین سیکیورٹی اہلکار تعینات، صفائی کے کارکنوں کے ساتھ گورنر عسیر کی افطاری، زائرین مسجد الحرام میں بچوں کو ہمراہ نہ لائے، ایس ٹی سی پے بھی مدہ نیٹ ورک میں شامل، سعودی مارکیٹ میں سونے کی نرخوں میں کمی، نمازی کورونا میں مبتلا، مزید 39 مساجد عارضی طور پر بند، پاکستان میں رمضان راشن پیکٹس کی تقسیم جاری، حاملہ خواتین بھی ویکسین لگوا سکتی ہے، وزارت صحت، سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش سے گھریلو ملازمین لانے کی تیاریاں، رمضان کے پہلے عشرے میں 1.5 ملین افراد نے نماز اور عمرہ ادا کیا، شوگر کے مریض پہلی فرصت میں ویکسین لگوا لے، وزیر صحت، ایک شخص نے جوازات سے پوچھا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہے جبکہ کفیل نے حروف بھی فائل کر دیا ہے، وطن واپس کیسے جا سکتا ہو؟ ایک اور شخص نے پوچھا ہے کہ گھریلو کارکن جسے 3 برس قبل ڈیپورٹ کیا گیا تھا، کیا اب دوبارہ اسے دوسرے ویزے پر بلایا جا سکتا ہے؟ ایک اور شخص نے پوچھا ہے کہ سال 2015 میں جوازات کے ذریعے ڈیپورٹ کیا گیا تھا اور یعنی انٹری پر پابندی کے لیے 2 برس کی مدت تھی، کیا اب دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتا ہوں؟ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے لائک اور سبسکرائب کی شکل میں تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی صفی نیوز کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ مکہ ہائی وے پر خواتین سیکیورٹی اہلکار تعینات، سعودی عرب میں روڈ سیکیورٹی فورس کے اہلکار خواتین اجازت نامہ ہولڈر عمرہ زائرین اور نمازیوں کی کارروائی میں آسانی کے لیے چیک پوسٹوں پر مستعدی سے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ الاخباریہ چینل کے معروف پروگرام دن کا خبرنامہ پروگرام میں روڈ سیکیورٹی فورس کے خواتین اہلکاروں کی ڈیوٹی کے مناظر زائرین کو دکھائی گئی۔ یہ خواتین اہلکار عمرہ زائرین اور نمازیوں کے اجازت نامے تیزی سے چیک کر رہے ہیں، ان میں سے بعض دفتری امور انجام دے رہے ہیں جبکہ دیگر فیلڈ ڈیوٹی پر مامور ہے۔ فیلڈ ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی اہلکار خواتین زائرین کی دستاویزات اور آئی ڈی چیک کر رہے ہیں، اجازت نامے دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ تر مکہ مکرمہ جانے والے زائر خواتین کی اجازت ناموں اور شناختی کارڈ کا معائنہ سیکیورٹی اہلکار خواتین ہی کر رہے ہیں۔ صفائی کے کارکنوں کے ساتھ گورنر عسیر کی افطاری، گورنر عسیر ریجن شہزادہ ترکی بن طلال نے صفائی کے کارکنوں کے ساتھ افطاری کی۔ بلدیہ عسیر کی جانب سے افطاری پروگرام ترتیب دیا گیا تھا جس میں گورنر عسیر کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق عسیر ریجن کی بلدیہ نے ایک وسیع فارم ہاؤس میں صفائی کے کارکنوں کے لیے افطاری پروگرام کا انعقاد کیا۔ زائرین مسجد الحرام میں بچوں کو ہمراہ نہ لائے، سعودی وزارت الحج اور عمرہ نے دوبارہ سے ہدایت کی ہے کہ والدین نماز یا عمرے کے لیے مسجد الحرام آتے وقت بچوں کو ہمراہ نہ لائے۔ رمضان کے دوران عمرہ اور نماز کے اجازت ناموں کی اجرا کی اہم شرط یہ ہے کہ کوئی بھی عمرہ زائر یا نماز کے لیے مسجد الحرام آنے والا بچوں کو ہمراہ نہ لائے۔ اوقاز اخبار کے مطابق وزارت الحج اور عمرہ نے کہا ہے کہ تامرنا اور توکلنا ایپس کے ذریعے اجازت نامے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایس ٹی سی پے بھی مدہ نیٹ ورک میں شامل، سعودی سینٹرل بینک نے مالیاتی ٹیکنالوجی کمپنی کو مدہ سسٹم میں شمولیت کا موقع دیا ہے۔ ایس ٹی سی پے اور جیدیا کو جو غیر بینکاری ادارے ہیں مدہ نیٹ ورک میں شامل ہونے کی لائسنس جاری کی گئی ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق ایس ٹی سی پے ڈیجیٹل اور پلاسٹک مدہ کارڈ صارفین کو جاری کر سکے گی، ان سے وہ آن لائن شاپنگ اور عام تجارتی مرکز میں سامان خرید کر رقم ادا کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں اے ٹی ایم سے رقم بھی نکلوا سکیں گے۔ سعودی مارکیٹ میں سونے کی نرخوں میں کمی، سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی نرخوں میں کمی ہوئی ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 213.88 ریال رہی ہے جبکہ 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 187.15 ریال میں دستیاب تھا۔ 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 160.41 ریال ریکارڈ کی گئی جبکہ 14 کیرٹ 1 گرام سونے کا لین دین 124.77 ریال میں ہوتا رہا۔ نمازی کورونا میں مبتلا، مزید 39 مساجد عارضی طور پر بند۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور و دعوت رہنمائی نے مملکت کے 8 علاقوں میں نمازیوں کے کورونا وائرس میں مبتلا پائے جانے پر 39 مساجد عارضی طور پر بند کی گئی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت اسلامی امور نے گزشتہ 89 روز کے دوران 862 مساجد عارضی طور پر بند کی ہے۔ پاکستان میں رمضان راشن پیکٹس کی تقسیم جاری، سعودی عرب خادم حرمین شریفین افطار پروگرام کے تحت پاکستان کے صوبے پنجاب اور دیگر علاقوں میں مقیم نادر خاندانوں تک رمضان راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور و دعوت رہنمائی پاکستان میں مذہبی اتاشی اور سعودی سفارتخانے کے تعاون سے رمضان راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ حاملہ خواتین بھی ویکسین لگوا سکتی ہے، وزارت صحت۔
حاملہ خواتین سے مراد پریگننٹ خواتین۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے کہا ہے کہ ویکسین لگوانے والوں سے کرونا وائرس کی منتقلی کی امکانات ان لوگوں کے مقابلے میں بے حد کم ہیں جنہوں نے ویکسین لگوائی ہو۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے پھر سے ہدایت کی کہ انفرادی اور اجتماعی صحت و سلامتی کی خاطر ایسے لوگوں سے نہ ملا جائے جو کرونا وائرس میں مبتلا ہو۔ وائرس سے متاثر ہاؤس آئسولیشن کی سختی سے پابندی کرے۔ کرونا وائرس کے مریض سے ملنے جلنے والے بھی خود کو ہاؤس آئسولیشن کر لے۔ اس سلسلے میں لاپرواہی نہ برتے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ حاملہ خواتین بھی کرونا ویکسین لگوا سکتی ہے۔ جدید طبی جائزہ جات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حامل کے کسی بھی مرحلے میں کرونا ویکسین لینے سے حاملہ خواتین کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ویکسین مؤثر ہے اور خطرات سے پاک ہے۔ حاملہ خواتین حمل کے کسی بھی مرحلے میں ویکسین لے سکتی ہے۔ سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش سے گھریلو ملازمین لانے کی تیاریاں۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آئندہ مرحلے میں سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش سے گھریلو عملے کی درآمد کے لیے اقدامات کرے گی۔ پہلے بار ان تینوں ملکوں سے گھریلو ملازمین اور ملازمائیں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت افرادی قوت نے ان تینوں ملکوں سے گھریلو عملہ لانے کے لیے معروف ایپ پر عمل درآمد کا عندیہ دیا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں 1.5 ملین افراد نے نماز اور عمرہ ادا کیا۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کے انتظامیہ نے کہا ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے کے دوران 15 لاکھ افراد نے مسجد الحرام میں نماز اور عمرہ ادا کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق انتظامیہ میں قافلہ بندی کے ادارے کے ڈائریکٹر اسامہ نے بتایا کہ 15 لاکھ افراد کو نماز اور عمرے کی ادائیگی کا اہتمام کرونا SOPs کی پابندی کے ساتھ کرائی گئی۔ زائرین کو ضروری سہولتیں مہیا کی گئی جبکہ زائرین کی صحت و سلامتی کی خاطر سماجی فاصلے اور ماسک کی پابندی کا اہتمام کرایا گیا۔ اسامہ کا کہنا تھا کہ مقدس مساجد کے انتظامیہ رمضان کے دوران عمرہ زائرین اور نمازیوں کے لیے جملہ وسائل وقف کیے ہوئے ہیں۔ شوگر کے مریض پہلی فرصت میں ویکسین لگوا لے، وزارت صحت۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے کہا ہے کہ مملکت بھر میں کرونا ویکسین کی 81,39,273 خوراکیں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو دی گئی ہے۔ وزارت صحت ویکسین دینے کے لیے اوقات کار کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ کرونا وائرس لگنے کی صورت میں ڈائبٹیز کے مریضوں کو زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ نئے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ ڈائبٹیز کے مریض پہلی فرصت میں ویکسین لگوا لے۔ ایک شخص نے جوازات سے پوچھا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہے جبکہ کفیل نے حروف بھی فائل کر دیا، وطن واپس کیسے جا سکتا ہو؟ جوازات کی جانب سے بتایا گیا اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کی شعبہ کارکنوں کے اختلافات سے رجوع کیا جائے، یعنی وزارت العمل سے، جہاں سے معاملے کا کوئی حل نکالا جائے گا۔ بعد ازاں شعبہ ترحیل ڈیپورٹیشن سینٹر سے رجوع کرے۔ یاد رہے کہ حروف فائل ہونے کے 15 دن کے اندر کفیل اسے کینسل کرانے کا مجاز ہے۔ اس مدت کے بعد حروف ختم کرنے کے لیے وزارت افرادی قوت کا ذیلی ادارہ جو اجر اور اجر کے مابین ہونے والے اختلافات کا جائزہ لینے کے بعد مناسب حل تجویز کرتا ہے، کیس دائر کرنا ہوتا ہے، جہاں متعلقہ کمیٹی کیس کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ وزارت افرادی قوت کی متعلقہ کمیٹی اپنے فیصلے سے فریقین کو مطلع کرتے ہیں، جس کے بعد اگر حروف کینسل کرانا ہوتا ہے تو اس کی سفارش کی جاتی ہے۔ حروف کینسل کرنے کے بعد کیس ڈیپورٹیشن سینٹر شعبہ ترحیل کو ارسال کیا جاتا ہے، جہاں سے کارکن کو اس کے ملک روانہ کرنے کی باقی کارروائی مکمل کی جاتی ہے۔ ایک اور شخص نے جوازات سے پوچھا ہے کہ گھریلو کارکن جسے 3 برس قبل ڈیپورٹ کیا گیا تھا، کیا اب دوبارہ اسے دوسرے ویزے پر بلایا جا سکتا ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق جس غیر ملکی کارکن کو شعبہ ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ صرف حج اور عمرہ ویزے پر ہی آ سکتا ہے، ورک ویزے کے لیے نہیں۔ یاد رہے کہ نئے قانون محنت کے بعد سے یہ تبدیلی عمل میں لائی گئی ہے، جس کے تحت ڈیپورٹ ہونے والے افراد دوبارہ کسی ورک ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے۔ قبل ازیں جن افراد کو اقامہ یا محنت قانون کے تحت ڈیپورٹ کیا جاتا تھا ان پر چند برس کے لیے پابندی عائد کی جاتی تھی، مگر اب ڈیپورٹ ہونے والے افراد کو صرف حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے ہی مملکت آنے کی اجازت ہوگی۔ ایک اور شخص نے سوال کیا، سال 2015 میں جوازات کے ذریعے ڈیپورٹ کیا گیا تھا اور 12واں مرحل یعنی انٹری پر پابندی کے لیے 2 برس کی مدت تھی، کیا اب دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتا ہوں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق کوئی بھی غیر ملکی جسے مملکت سے شعبہ ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ کیا گیا ہو وہ دوبارہ نئے ورک ویزے پر نہیں آ سکتا۔
ایسے افراد صرف حج اور عمرہ ویزے پر ہی آ سکتے ہیں، ورک ویزے پر نہیں۔ یاد رہے کہ پہلے سوال میں صرف ڈیپورٹ کیا گیا تھا، جبکہ دوسرے سوال میں ڈیپورٹ کے ساتھ پابندی کی مدت کا بھی حوالہ دیا گیا، جبکہ جوازات کی جانب سے دونوں سوالات کا جواب یکساں ہے، یعنی ڈیپورٹ ہونے والے شخص دوسرے ورک ویزے پر مملکت نہیں آ سکتا، چاہے وہ اب ڈیپورٹ ہوا ہو یا پہلے ہوا ہو۔ جی تو دوستو، یہ تھے سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔